النفس اللوامة أيحسب الإنسان أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اسلامی بھائیوں، جوانوں، پیارے بچوں، خواتین، حضرات، اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک مالک القدوس کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی و برتری ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. درود و سلام کے حقیقی مستحق امام الانبیاء امام المتقین والابرار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہیں. جیسا کہ آپ احباب کو اس بات کی اطلاع ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے، جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کی یہ 11ویں کڑی ہے، 11ویں نشست ہے، اور تقریباً ہم نے مہینوں سے قیامت کی نشانیوں، قیامت کی بیماریوں کے متعلق، دنیا کی بیماریوں کے متعلق ہم نے بہت ساری بیماریوں، بہت سارے فتنوں اور بہت سارے وہ چیزیں جو ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور دنیا ختم ہونے والی ہے، ہم نے بہت ساری چیزیں اور بہت سارے فتنے سماعت فرما لیے ہیں، بہت سارے فتنوں کا مشاہدہ بھی کر لیے ہیں، اور بہت سارے فتنے ایسے ہیں جو ابھی آنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ہر طرح کے شر سے اور فتن سے محفوظ فرمائے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی صحیح بخاری شریف کتاب الفتن باب خروج النار میں
وارد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوشک الفرات ان یحسر عن کنز من ذهب فمن حضره فلا یأخذ منه شیئا۔ یہ بخاری شریف کتاب الفتن میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ قیامت کی ایک بڑی علامت یہ ہے جس کے بارے میں آپ نے بیان فرمایا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا، دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت یہ بیان فرمائی کہ قریب ہے، ممکن ہے کہ یہ عمل جلدی ہو۔ بتلانا مقصود یہ تھا کہ جس قیامت کی طرف ہم سفر کر رہے ہیں، ہماری جو منزل ہے، ہماری منزل انتہائی قریب ترین ہے۔ اسی لیے اپنی منزل کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی انتہا کو سامنے رکھتے ہوئے، دنیا کی انتہا کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنے اپنے اخلاق اور کردار کا جائزہ لینا چاہیے، تاکہ ہماری زندگیاں سنور جائے، ہمارے اعمال درست ہو جائے، ہمارے اخلاق درست ہو جائے، اور پھر اپنے اخلاق سے، اپنے اخلاق حسنہ سے دوسروں کو بھی متاثر کرے۔ لیکن اس خدشے کو جتلانے کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خدشہ ظاہر کیا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ خدشہ آپ نے ظاہر کیا، بتلانا مقصود یہ تھا کہ دنیا جلد ہی ختم ہونے والی ہے، مگر آپ کے فرمانے کے بعد 1500 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، گزر گیا، اور جن لوگوں کو ڈرانے کے لیے یہ باتیں آپ نے کی تھی اور وہ علامت بتلائی تھی کہ یہ علامت ظاہر ہونے کے بعد ویسے بھی ختم ہو جانا ہے، بہت سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، لیکن امت مسلمہ کا حال اس کا برعکس ہے، امت مسلمہ کا حال اس کا الٹا ہے۔ امت مسلمہ کا حال کیا ہے کہ اعمال ان کے یہاں کم ہے، اخلاق میں فساد ہے، بگاڑ ہے، زبان میں جو ہے اچھے کلمات نہیں ہے، اعمال درست نہیں ہے، صرف ہے تو لوگوں کے اوپر فتوی بازی کرنا ہے، لوگوں کو الٹا سیدھا پڑھانا ہے، لوگوں کے اوپر تنقید کرنا ہے، لوگوں کے اوپر جو ہے جرح کرنا ہے۔ جرح انسان اپنے نفس کے اوپر کرے، اپنے وکیل انسان وکالت اپنے نفس کے لیے کرے، اپنے گناہوں کو میٹنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنے کے لیے۔ دوسروں کے اندر کیا خامیاں ہیں، دوسروں کے اندر کیا پریشانیاں ہیں، ہمیں بجائے وہ ڈھونڈنے کے دوسروں کی اچھائیاں ڈھونڈنا چاہیے اور اپنی خامیوں کو کریت کر نکالنا چاہیے، تاکہ ہماری زندگیاں جو تباہ ہونے جا رہی ہے، ہماری زندگیاں جو فنا ہونے جا رہی ہے، ہماری زندگیاں جو خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جو خرابیاں اور جو مفسدات ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے پائے جاتے ہیں، ان مفسدات کا سد باب کیا جائے، ان کا قلع قمع کیا جائے، ان کو جو ہے ختم کیا جائے۔ لیکن نہیں، ہم آدم زاد ہیں، ہماری فطرت میں یہ ایک چیز داخل ہے کہ اپنے گناہوں کی وکالت کریں اور جو ہے دوسرے کے اوپر جرح کریں، دوسرے کی خامیاں اور کوتاہی اور غلطیاں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ امت جو ہے پچھڑے سے پچھڑے ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ امت جو پھسل رہی ہے، تنزلی کے شکار ہیں، ذلت کے دلدل میں جو پھنسی جا رہی ہے، ذبح حالی کے جو شکار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی غلطیوں پر جو ہے وکالت کرنا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اور دوسروں کی غلطیوں پر جرح کرنا، نہیں تم نے ایسا ہی کیا، تم نے ایسا کیا، تم نے ایسا کیا،
اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو علامات بتلائی ہے لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ بھائی اب تم لوگ جو ہے اتنے پاس پہنچ چکے ہو اس منزل کے، جس منزل میں جو اعمال لے کر کے جاؤ گے اس حساب سے وہاں تمہارے آہو بھگت اور تمہاری سواگت ہوگی، تمہارے لیے ویلکم کا جو ہے محفل سجے ہوئے ہوں گے اس حساب سے، تو لہٰذا اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کرو بجائے دوسروں کو جو ہے اوپر انگشت تان دراز کرنے کے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان یحسر عن کنز من ذهب، کہ دریائے فرات میں ممکن ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا، سونے کا پہاڑ نکلے گا۔ دوسری روایت میں ہے، صحیح بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ دریائے فرات میں سونے کا پہاڑ نکلے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب سونے کا پہاڑ نکلے گا تو سونا کون نہیں چاہتا ہے؟ ہر آدمی جو ہے سونے کا دلدادہ بنا ہوا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرے پاس اتنا سونا جمع ہو جائے، اتنا سونا جمع ہو جائے، میں اتنے سونے کا مالک ہو جاؤں، میں اتنے جو ہے بڑے پراپرٹی کا مالک ہو جاؤں۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک ہے تو ابھی اس کے پاس 10 آ جائے، 10 سے 20 آ جائے، 20 سے 50، 100 آ جائے۔ اور جب سونے کا پہاڑ دیکھے گا تو انسان ویسے بھی للچائی ہوئی نگاہ سے سونے کی شکل میں یا سونے کے کلر میں کوئی چیز رہتی ہے سڑک پر گری ہوئی تو پہلے اٹھا کے دیکھتا کہیں وہی تو نہیں ہے، غور سے دیکھتا ہے، رگڑ کے دیکھتا ہے کیا، اگر ہے تب تو پھر مزہ آ گیا، بازی لے گیا، نہیں ہے تو کہتا کیا کیا اٹھ جاتا ہے ہاتھ میں۔ وہ اٹھ جا رہا ہے تمہاری لالچ کے بنا پر، حرص کے بنا پر، دولت کی جو حرص ہے اس حرص کے بنا پر۔ تو یہاں اتنا بڑا ٹکڑا اس کلر کا کچھ دیکھ لیتا ہے تو وہ دیکھ کر کے زمین سے اٹھاتا ہے اور جو ہے ایسے کر کے دیکھتا ہے، ایسے کر کے دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے کہ نہیں ہے۔ تو جب سونے کا پہاڑ نکل جائے گا تو آدمی کیسے کر کے دوڑے گا؟ نہ آؤ دیکھے گا نہ تاؤ دیکھے گا، بھاگ تو بھاگ بھاگ بھاگ۔ دور دراز سے لوگ سونا جو ہے لینے آئے گا، دور دراز سے لوگ سونا لینے کے لیے آئے گا، بھاگتا چلا جائے گا، چل چل چل۔ جب لوٹ رہے ہوں گے سونا تو وہاں کے جو لوگ ہوں گے دیکھیں گے بیٹا یہاں کوئی چکر گڑبڑ ہے، اگر ہم نے روک تھام نہیں کیا، اس پر کوئی قدغن نہیں لگایا تو پھر ایسا ہے یہ لوگ سب کے سب پہاڑ پورے ختم کر دیں گے، پورے پہاڑ ہی اٹھا کے لے جائیں گے، لوٹ لیں گے۔ لہٰذا وہ لوگ روک تھام کے لیے کوشش کریں گے۔ جب روک تھام کی کوشش کریں گے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک خون ریز مارکا ہوگا، ایک خطرناک قسم کی خونی جنگ ہوگی۔ یہاں بھی مجلس میں کوئی مجلس لگی رہتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آدمی روکتا ہے نہیں روکتا ہے، لگ جاتا ہے کسی کو دھکے تو پھر وہ میرے کو تم دھکا دیا، پھر وہ مارتا لڑائی ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے، کسی کا پیر ٹوٹتا ہے، کسی کا سر پھوٹتا ہے، کسی کی آنکھیں پھوٹتی ہے، دانت ٹوٹتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے وہاں تو بڑا سونا ہوگا، سونے کا بڑا پہاڑ ہوگا، بڑی بڑی چٹانوں کے مانند سونا ہی سونا نظر آئے گا۔ تو وہاں لوگ چاہے گا کہ ان لوگوں کو روک دیا جائے، چنانچہ روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب جو ہے اسی جو ہے افراتفری میں ایک خطرناک قسم کی جو ہے خونی جنگ ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنگ اس قدر شدید خطرناک ہوگی، اس قدر خطرناک قسم کی جنگ ہوگی کہ اس میں 99% لوگ سب کے سب قتل کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو 1,00,000 2,00,000 کے لیے، 3,00,000 کے لیے، ہزاروں کے لیے انسان اپنے بھائی کا گلا کاٹ دیتا ہے، اپنی بہن کا گلا کاٹ دیتا ہے۔ ایسے ایسے ناہنجار بھی ہیں، ماں کا گلا کاٹ دیتا ہے، باپ کا گلا کاٹ دیتا ہے، زہر کھلا دیتا ہے، کچھ کر دیتا ہے، مال کے لیے، دولت کے لیے، اتنی چھوٹی پراپرٹی کے لیے۔ تو مال دولت کی لالچ انسان کو تباہ کر دیتا ہے، یہ دولت کی لالچ انسان کو فنا کر دیتی ہے۔ یہ لالچ، یہ حرص، یہ طمع بہت ہی خطرناک ہے، اور اسی نے آج پوری امت کو تباہ کیا ہوا ہے۔
جیسا کہ آپ نے پچھلے نشستوں میں سنا ہے کہ انسان کس قدر بھاگتا ہے اس کے پیچھے، عام دولتوں کے پیچھے، اور دولت کی ہرس جس کے اندر آ گئی اس کا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ یہی دولت کے ہرس ہے جس کی وجہ سے آج بہت ساری جو ہے جانیں جا رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، کوئی زہر کھا رہے ہیں، کوئی دریا میں کود رہے ہیں، کوئی ٹرین کے پٹری پہ جو ہے اپنے آپ کو ذبح کر لے رہے ہیں، ٹرین سے چوری نہیں ملی تو کیا وہ ٹرین کے جو ہے پہیے سے ہم ذبح ہوں گے، جا کے پٹری میں سر رکھ دیا تاکہ ذبح ہو جائے۔ یہ دولت کی ہرس ہے۔ جہیز کیا ہے؟ جہیز کیا ہے؟ یہ دولت کی ہرس ہے کہ انسان جہیز کی لالچ میں جب اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے تو چاروں طرف سے تنگ آ کر کے ایک عورت مجبور و مقہور ہو کر کے جا کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ دولت کی لالچ ہے جو بے قصوروں کی جان لیتی ہے۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم بھی دولت کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں سونے کے لیے وہ بھی دولت ہوگا، وہ بھی سونا جو ہے دولت، سونے کی شکل میں دولت آئے گی، اور یہاں کیا؟ یہاں پیسوں کی شکل میں، کچھ اور شکل میں، سامان کی شکل میں، دوسری چیزوں کی شکل میں دولت آتی ہے، اور اسی دولت کی طمع اور حرص انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ آج ایک عورت، وہ لڑکی خودکشی کر لیا اس نے، اب اس کے سسرال والوں کا بینڈ بجا کہ نہیں بجا؟ سارے لوگ گئے تو جاؤ مزے کھاؤ، اب مزے کھاؤ، اب دولت ملے گی۔ زیادتی پہلے یہاں ہوئی کہ ہم بھی دولت کی لالچ میں عورتوں کی میراث کو دبا کر کے کھا لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں کہا تھا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اکل لما حبًا جمًّا، مال کی محبت، تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو، بے پناہ محبت کرتے ہو۔ اکل لما وتأکلون التراث اکل لما، اور مردوں کی میراث کھا جاتے ہو تم لوگ۔ الگ الگ انداز ہے کھانے کا، کوئی وراثت دبا لیتا ہے، کوئی کچھ دبا لیتا ہے، کوئی بہن کا حصہ دبا لیتا ہے، کوئی بیٹی کا حصہ دبا لیتا ہے، بیٹے ماں کے حصے دبا لیتے ہیں۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے باپ کے مال میں اتنا مال ہے، اگر میں اتنا دیتا ہوں تو مجھے اتنا ہی ہاتھ آئے گا۔ وعلیکم السلام۔ مجھے اتنا ہی ہاتھ آئے گا، اگر اتنا حصہ بیٹیوں کو دے دیا جائے، بہنوں کو دے دیا جائے تو میرے پاس اتنا ہی بچے گا۔ حالانکہ اتنا حساس مسئلہ ہے میراث کا، جس میراث کے فقدان کی وجہ سے، میراث کے جو ہے نیلامی کی وجہ سے یہ جہیز جیسی لعنت ہمارے سماج میں جو ہے آئی ہوئی ہے۔ انسان کرتا ہے، سب برا سمجھتا ہے، لیکن بیماری اصل کیا ہے؟ بیماری کی وجہ کیا ہے؟ کس چیز کے استعمال سے یہ بیماری آئی ہے، یہ ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ بیماری آئی کس وجہ سے، اور بعض دفعہ سمجھتے ہیں تب بھی سب ہڑپ جاتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اللہ کے امر کی جو مخالفت کرتا ہے، حکم الہی کی جو عدولی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے کیا کرتا ہے؟ انسان کو یا تو اس پر دردناک عذاب نازل کرتا ہے، کسی فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ قانون الہی ہے۔ یہاں میراث کو لوگوں نے ہڑپ لیا، میراث کو ہڑپ لیا۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کھا لیا مردوں کا مال، مردوں کا چھوٹا ہوا مال کھا لیا۔ اب کیا ہوگا؟ جب تم مردے کا مال نہیں چھوڑ رہا ہے، مردے کا نہیں چھوڑ رہا ہے تو اب زندے کا کیا چھوڑے گا؟ یہی وجہ ہے کہ بھئی باپ مرتا نہیں ہے، سب باپ کا مال ہڑپ لیتا ہے۔ باپ کی دولت، سب کے سب باپ کی پراپرٹی پہلے ہی آج کل اولاد ہڑپ لیتی ہے۔ اور یہ بیماری یہاں صرف ایک جگہ نہیں ہے، یہ بیماری پوری دنیا میں ہے،
پوری دنیا میں بیماری ہے، ناخن سے لے کر کے بال تک پورے اس بیماری میں لت پت ہیں، الا من رحم ربی، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی مہربانی جس کے اوپر بھی اللہ نے جس پر خصوصی عنایتیں کی ہے۔ اللہ نے کہا جب بھی میرے کسی حکم کے، اللہ کے حکم کی عدولی ہوگی، نافرمانی ہوگی، وہاں پر کسی نہ کسی طرح کے مصیبت کے لوگ شکار ہوں گے، کسی نہ کوئی کچھ نہ کچھ عذاب نازل ہوگا، فتنہ نازل ہوگا۔ اب ہوا یہی کہ جب لوگوں نے میراث کھانا شروع کر دیا، بہنوں اور بیٹیوں کے حقوق کو دبانا شروع کر دیا، ہڑپنا شروع کر دیا، غصب کرنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لعنت میں لوگوں کو مبتلا کر دیا، وہ جہیز کی لعنت میں۔ ہم یہی سمجھ کر کے دیتے ہیں، حالانکہ اگر انسان اس مال کو تقسیم کرے میراث کے وقت، موت کے بعد جو میراث تقسیم ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم جو ہے لوگ ایسے ہوں گے جن کو جہیز میں زیادہ کم ملتا ہوگا اور میراث میں زیادہ مال ملتا ہوگا۔ مگر یہ کہ آج ہم جو ہے جہیز کے نام پر، شادی کے نام پر اتنا مال، اتنی دولت تباہ کر دیتے ہیں کہ اگر ساری پراپرٹی کو ایک کر کے جو ہے میراث تقسیم کی جاتی تھی ماں باپ کے موت کے بعد، باپ کی موت کے بعد، ماں کی موت کے بعد، تو بھی اتنا حصہ نہیں آتا تھا۔ اللہ ناراض کیوں نہیں ہوگا؟ کیوں اللہ ناراض نہیں ہوگا؟ ایک بیچارہ غریب ہے، فقیر ہے، سود کے اوپر لے رہا پیسہ، پھر بھی جو ہے دھماکہ شادی ہونی چاہیے اس کے یہاں، پھر بھی دھماکہ شادی ہونی چاہیے۔ قرض لے رہا ہے، سود پر پیسے لے رہے ہیں، پھر بھی ہونی چاہیے۔ اس امت کی تباہی اس کے سر پہ نہیں آئے گی تو کیا پیر پہ آئے گی؟ تباہی اس کے اوپر آئے گی۔ تو کہیں نہ کہیں جو ہے مال کی محبت نے ہمیں بھی گمراہ کیا ہے، اور جتنی بھی تباہیاں یا دینی جتنے نقصانات ہوئے ہیں، دین کو جتنا نقصانات مال کی حرص، لالچ اور طمع سے نقصان ہوئے ہیں، وہ نقصان اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ایک ہے ابو داؤد شریف کے اندر کہ ایک خونی بھیڑیا جو ہے بکری کے ریوڑ میں گھس کر کے بکری کے ریوڑ کو نقصان جتنا نہیں پہنچاتا، مال کی لالچ انسان کی شرافت، وقار اور اس کی دینداری کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو لالچ اتنی بری بلا ہے، لالچ اتنی خطرناک چیز ہے۔ بہر صورت تو وہاں بھی جو ہے مال کی لالچ میں ایک بڑی خونریز مارکہ آرائی ہوگی، مال کی لالچ میں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 99% 99% لوگ سب کے سب تباہ ہو جائیں گے، سب کے سب قتل ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! اب بتلاؤ کتنی خطرناک جنگ ہوگی۔ کس لیے جنگ ہوگی؟ سونے کے لیے۔ ایک قوم جو ہے لوٹنا چاہے گی، دوسرا قوم چاہے گی کہ بھئی نہیں ہمیں بچانا چاہیے، رکھنا چاہیے، نہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اسی جو ہے کشمکش میں دونوں کا تکرار ہوگا، اور پھر دونوں وہ پوری جماعت میں سے 99% لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن حضرہ فلا یاخذ منہ شیئا، کہ اس وقت تم میں سے جو بھی کوئی آدمی حاضر ہو وہاں پر، مطلب کیا ہوا کہ اس کے بارے میں تمہیں جب پتہ لگے، تم سنو کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلا ہے، تو تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا اشتیاق، اس کی خواہش، جس انسان کے دل میں اس کی سونے کی چاہت پیدا ہو گئی، پھر مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ آدمی اس فتنے میں ہو کر کے یا تو وہ قتل ہوگا، یا تو قتل کیا جائے گا، یا تو پھر قتل کرے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب 99% لوگ مر جائیں گے، 100 میں جو ہے 99 لوگ مریں گے تو ایک ہی آدمی بچے گا نا، پھر کسی نہ کسی طریقے سے خود تباہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا فمن حضرہ فلا یاخذ منہ شیئا، جب سن لو کہ وہاں سونے کا پہاڑ نکل چکا ہے، تو تم میں سے جو آدمی سنے، جو آدمی وہاں ہو، جس آدمی کو اس بات کا علم ہو، تو اس سونے کے پہاڑ میں سے کچھ بھی سونا نہ لے، کچھ بھی سونا نہ لے۔ تو سونے کے لیے تباہی
سونے کے لیے, نیند کے لیے نہیں, گولڈ کے لیے. تباہی ہر زمانے میں رہی ہے, اور اس نے تباہی ہر جگہ مچائی ہے. بڑے بڑے اقتدار کو بھی تباہ کیا ہے اس کی لالچ نے, اور بڑی سے بڑی جو ہے اچھی خوشحال فیملی کو بھی اس چیز نے تباہ کیا ہے. تو جنگی سلسلہ اس طرح سے شروع ہوگا. ایک مسلم شریف کتاب الفتن کی حدیث مبارکہ میں حضرت نافع بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, تغزون جزیرۃ العرب. تغزون, یہ جنگی پیشن گوئیاں ہیں آپ کی, یہ جنگی پیشن گوئیاں ہیں. آپ نے فرمایا تغزون جزیرۃ العرب, کہ تم لوگ جزیرۃ العرب, عرب کا جو جزیرہ ہے, علاقہ ہے, اس کو فتح کرو گے. تمہارا تسلط وہاں ہوگا, تمہاری حکومت وہاں ہوگی, تم دوسری قوموں کے اوپر غالب آؤ گے جب تم ان لوگوں سے جہاد کرو گے. تغزون جزیرۃ العرب, جزیرۃ العرب کے باشندوں سے جب جہاد کرو گے تو فیفتحها اللہ, اللہ جل شانہ تم سب کو فتح یاب کرے گا, تم لوگ فاتح ہوگے, تم لوگوں کی جیت ہوگی, اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو فتح نصیب کرے گا. ثم فارس, پھر ایران فارس کے اوپر تم لوگوں کی چڑھائی ہوگی, ایران میں تم لوگ غزوہ کرو گے. فیفتحها اللہ, پھر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایران فارس بھی تم لوگ فتح کر لو گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پر بھی تم لوگوں کو غلبہ عطا کرے گا, تم لوگوں کو فتح یاب کرے گا. ثم تغزون الروم, پھر آپ نے فرمایا روم کے ساتھ تمہاری جہاد ہوگی, روم کے اوپر تم چڑھائی کرو گے, اور ہوگا یہ کہ فیفتحها اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو وہاں بھی فتح نصیب کرے گا. تم لوگ رومیوں کے ساتھ جب تم لڑائی کرو گے, تمہارا قتال ہوگا, تم اس سے جہاد کرو گے, فیفتحها اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ رومیوں کے ساتھ ہونے والی لڑائی میں تم لوگوں کو غلبہ عطا کرے گا, تم لوگوں کو فتح یاب کرے گا, تم لوگوں کو جیت سے ہمکنار کرے گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی. مزید آپ بیان فرماتے ہیں کہ ثم تغزون الدجال فیفتحه اللہ, کہ اس کے بعد لڑتے لڑاتے جنگیں ہوتی اور چلتے چلاتے جو ہے یہاں تک کہ آخری معرکہ جو تم لوگوں کا, یہ رومیوں, عیسائیوں, فلانے چلانے ڈھکانے اور دنیا کے لوگوں سے جو تمہاری لڑائی ہوگی, ان لڑائیوں کے بعد چلتے وقت کا جو کفار کا امام ہوگا, کانا دجال, اس دجال کے ساتھ تمہاری مارکہ آرائی ہوگی, اور اس کے ساتھ تم جہاد کرو گے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی تمہیں غلبہ عطا کرے گا. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری روایت میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا, قد مات کسرا فلا کسرا بعدہ, کہ تحقیق یقیناً کہ کسرا مر چکا ہے, اب اس کے بعد کوئی کسرا نہیں بنے گا. اور وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرٌ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ, اور فرمایا جب قیصر ہلاک ہو جائے گا, روم کا بادشاہ, تو پھر اس کے بعد کوئی جو ہے روم کا بادشاہ نہیں بنے گا. اس کے بعد آپ نے قسم فرمائی کہ یہ دونوں ملک جو ہے روم اور فارس, ایران اور روم, یہ دونوں ملک تم لوگ فتح کرو گے. والذی نفسی بیدہ لتنفقن کنوزہما فی سبیل اللہ. اس کے بعد آپ نے کیا بیان فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, یعنی اللہ کی قسم آپ نے کھائی اور کہا کہ غزوے کا سلسلہ جو ہوگا, لڑائی ہوگی, اور ان دونوں ملکوں کو تم لوگ فتح کرو گے, یہاں تک کہ ان دونوں ملکوں پر تمہیں غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا, اور ان دونوں ملکوں کے خزانے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں
خرچ کرو گے، صرف کرو گے. یہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئی ہے. اور یہ ممالک میں کئی بار جنگیں ہوئی ہیں، اور پھر یہاں تک کہ قرب قیامت میں پھر سے جنگیں ہوں گی، اور پھر جیسا کہ حکومت اور تسلط ان لوگوں پر دوسروں کا ہے تو پھر سے ایک بار فتح ہوگی اور ان لوگوں سے لڑائی میں مسلمان بازی لے جائیں گے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان غرامی ہے بیت المقدس کے تعلق سے. آپ نے بیان فرمایا عمران بیت المقدس، عمران بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی. بیت المقدس جو ہمارا قبلہ اول ہے، فلسطین میں ہے، جہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ہی رات میں مکہ سے مسجد اقصی بیت المقدس ایک ہی رات میں آپ کو سفر کرایا گیا. معراج کی رات آپ وہاں تشریف لائے اور وہیں پر آپ کو امام الانبیاء بھی بنایا گیا. وہیں پر آپ کو امام الانبیاء بھی بنایا گیا. آپ کو راتوں رات سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے آپ کے اس سفر کا تذکرہ فرمایا کہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی جو بیت المقدس قبلہ اول تھا، اس قبلہ اول کا آپ کو سفر کرایا گیا. آپ وہاں پر ایک ہی رات میں تشریف لائے. آپ تشریف لائے، وہیں پر انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت بھی فرمائی. آپ نے امامت فرمائی اور اسی بیت المقدس کے متعلق جو غیروں کے ہاتھوں میں آج ہے اور اس وقت تک رہے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمران بیت المقدس، بیت المقدس کی آبادی خراب یثرب، مدینے کی ویرانگی کا باعث ہوگا. یعنی جب بیت المقدس فتح ہو جائے گا تو اب جو ہے مسلمانوں کا کیپٹل یہاں ہو جائے گا، مسلمانوں کا جو ہے مرکزی شہر یہاں ہو جائے گا اور خراب و یثربا. آپ نے فرمایا یہی وجہ ہوگی کہ بیت المقدس کی آبادی اور اس کی فتح، اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ مرکزی شہر بنے گا اور وہی باعث اور وہی بیت المقدس کی فتح یہ وجہ بنے گی کہ مدینہ منورہ ویران ہو جائے گا، خراب و یثربا. آپ نے مزید فرمایا وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَةِ، اور مدینے کی ویرانگی، مدینے کی ویرانگی یہ وجہ بنے گی خروج الملحمہ، یہ جنگیں لڑائی کی. جب مدینہ ویران ہو جائے گا تو یہ وجہ بن جائے گی، وہیں سے جنگوں کا ایک لمبا سلسلہ جاری ہوگا اور یہاں تک کہ وہ سلسلہ دجال تک چلتا رہے گا. خراب و یثربا خروج الملحمہ، اور مزید آپ نے فرمایا خروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ آپ نے بیان فرمایا یہ جو جنگوں کا سلسلہ چلے گا، اب جنگوں کا سلسلہ چلتے 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 چلاتے چلاتے یہاں تک آ جائے گا کہ قسطنطینیہ جو ترکی کا شہر استنبول ہے وہ ہر زمانے میں محو نگاہ اور مرکز نگاہ وہ شہر رہا ہے. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس شہر کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی فرمائی. میں آئندہ نشستوں میں ان کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خروج الملحمہ فتح القسطنطینیہ، قسطنطینیہ استنبول کے فتح ہونے کا
سبب بنے گا. جب جنگیں جاری ہوں گی, جنگوں کا سلسلہ چلے گا, تو سلسلہ یہاں تک آئے گا کہ ترکی کا شہر استنبول فتح ہوگا. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ترکی کا شہر, ترکی کو لوگ اتنا نہیں جانتے تھے, اب زیادہ جو ہے تب سے جاننے لگے ہیں جب سے طیب اردوغان زیادہ بولتے ہیں, ہے نا. طیب اردوغان جب سے زیادہ بولتے ہیں تب سے لوگ تھوڑا ترکی کو زیادہ جانتے ہیں. عام لوگ, پڑھے لکھے لوگ تو ہر زمانے میں جانتے ہیں, ہے نا. تو طیب اردوغان ہیں, اچھے لیڈر ہیں, مگر بہت سارے اولیاء اللہ پر ان کو فوقیت دینا یہ درست نہیں ہے. جیسا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا سب سے بڑا اور اچھا ہیرو طیب اردوغان ہی ہے, اچھا ہیرو ہے, مگر سب سے اچھا تو نہیں ہے, سب سے اچھا نہیں ہے. تو جب سے یہاں پر یہ فساد کہاں ہوا تھا, ارے برما میں جب سے جو ہے فساد ہوا تھا, اس وقت طیب اردوغان صاحب جو ہے بڑی اچھی گفتگو کی تھی, اور اس کے بعد سے جو ان کی تقریر کی وجہ سے وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئے. اور پھر ان کے کچھ ایسے کردار اور ان کے بھاشن اور ان کی جو ہے تقریریں ایسی ہوتی ہیں جس سے لوگ جو ہے بہت زیادہ لوگوں میں وہ مشہور ہو جاتے ہیں, اور مشہور ہوئے بھی ہیں تو وہاں سے بھی جانتے ہیں. اور اب زیادہ جاننے کا ایک اور راستہ بنا جو ہے وہ سیریل آ گیا, ہے نا. کون سا سیریل آیا ہے, ارے بتاؤ کسی کو معلوم ہے؟ یہ دیکھو, ماشاء اللہ, دیکھو ارطغرل الغازی, ہے نا. ارطغرل الغازی سیریل جب سے آیا تب سے بھی ترکی کا جو ہے چاروں طرف بول والا ہے نا. جانتے ہو نا, مزہ آتا ہے, دیکھے ہو نا, آتا ہے مزہ. ویسے تلوار چلاؤ گے تو ترکی کو یہاں سے بھی لوگ زیادہ جاننے لگے ہیں. تو یہ جو ابھی یہاں پر مسلمانوں کی حکومت ہے, اب جو ہے رفتہ رفتہ جیسے دن گزرتا چلا جائے گا, اور ہوگا ایسا کہ ایک وقت وہاں عیسائیوں کا پھر سے قبضہ ہو جائے گا. یہ طیب اردوغان سب ختم ہو جائیں گے, یہ سب ختم ہو جائیں گے, اور یہ عیسائیوں کا, رومیوں کا وہاں پھر سے غلبہ ہو جائے گا. وہ شہر استنبول ایک بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدین اسلام کو غلبہ عطا کیا تھا, اور وہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا 1453 عیسوی میں. سلطان محمد الفاتح نے عثمان غازی کے پوتے نا, پڑ پوتے, نہیں جانتے, سیریل دیکھتے ہو نا, ابھی تمہیں نہیں بتایا مجھ کو ایڈریس. اچھا کوئی بات نہیں, گھبرانے کی بات نہیں بیٹے, تھوڑا دیکھ لیے ہوگے تم کو اتنا پتہ نہیں ہوگا, ہے نا. کوئی بات نہیں, کوئی بات. فیس بک چلاتے ہو تو کبھی آ گیا ہوگا شاید, گھبرانے کوئی بات نہیں ہے, ڈرنے کو. پھر آؤ, اب نہیں پوچھوں گا تم کو, ٹھیک ہے. ہاں, یہ کہ تم اگلے جو ہے ہفتے سے آنا ہی بند کر دو, ایسا نہیں کرنا, اب نہیں پوچھوں گا تم کو, ہے نا. تو وہی عثمان غازی کے پڑ پوتے, انہی کی نسل میں سے محمد الفاتح, سلطان محمد الفاتح 1453 ہجری میں, عیسوی میں جو ہے اس شہر کو فتح کیا تھا. اور اب جو ہے اب تک چلتا آ رہا ہے, اور پھر یہاں تک کہ ایک دن آئے گا وہ عیسائیوں کے ہاتھ میں پھر سے چلا جائے گا, اور پھر سے جو ہے مجاہدین اس شہر کو فتح کریں گے. کس انداز میں فتح کریں گے میں انشاءاللہ آئندہ نشستوں میں اس کا تذکرہ کروں گا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, فتح القسطنطینیہ, وہ ترکی کا شہر, اسمارٹ شہر, خوبصورت شہر جو قسطنطینیہ استنبول ہے, اسلام بول, وہ اسلام بول کی فتح جب ہو جائے گی تو اس کی فتح کے فوراً بعد ہی دجال کا خروج ہوگا. فتح القسطنطینیہ خروج الدجال. جب قسطنطینیہ فتح ہو جائے گا, وہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ میں پھر سے آ جائے گا, تو اس کے بعد سے دجال ظاہر ہوگا. انشاءاللہ اس ضمن میں مزید احادیث و روایات آپ کے گوش گزار آئندہ نشستوں میں کروں گا. اللہ جل شانہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو
ہر طرح کے شر سے فتنے سے محفوظ فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما، اور اسلام کو عزت، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، ہر طرح کے رسوائیوں سے بچا۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد